وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لأبرہ. وقال علیہ الصلاة والسلام احب العباد الی اللہ الاتقیاء الاخفیاء، اور کما قال علیہ الصلاة والسلام. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب العالمین کا سرکار کے امت پر بے پناہ نوازشیں اور کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت کو ایسی راتیں عطا فرمائی جن راتوں کی عبادت، ریاضت، اوراد و وظائف کو دیگر راتوں پر عظمت و فضیلت حاصل ہے. لیلۃ البرات الحمدللہ ہم نے پایا بھی اور وہ رات گزر گئی. اس کے فضائل بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج اسی کا دن ہے. اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے توفیق بخشی ہے، آج روزہ رکھ کر اپنے پروردگار عالم کی رضا، خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ رات کی عبادتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے اور آج کے روزوں کو بھی اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے. معزز سامعین، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کی جماعت، انبیاء کی جماعت کو دنیا میں بھیجا. رسول اللہ کا وہ منتخب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے بھیجا جاتا ہے اور اسے نئی شریعت اور نئی کتاب دی جاتی ہے تاکہ اسی کتاب کی روشنی میں، نئی شریعت کے روشنی میں اللہ کے بندوں کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے. نبی صاحب کتاب، رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت جدیدہ ہوتا ہے. 1,24,000 یا 2,24,000 سے کم و بیش جو انبیاء کرام آئے، ان میں رسولوں کی تعداد 313 ہے جو صاحب شریعت جدیدہ اور نئی کتاب اللہ کی جانب سے ان کو عطا کی گئی. تو ایسے بندوں کو
جو صاحب کتاب صاحب شریعت جدیدہ ہوں، اللہ انہیں بندوں کے ہدایت کے لیے بھیجے تب اسے رسول کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ کا برگزیدہ بندہ جو اللہ کے بندوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے تو آیا ہے، مگر اس کے ساتھ کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت سابقہ ہی پر ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، تب اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو رسول و نبی میں فرق یہ ہوا کہ جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت جدیدہ اور صاحب کتاب ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ اسی شریعت سابقہ اور اسی کتاب پر بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے ساتھ نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں ہوتی۔ رسولوں کی تعداد 313 ہے، انبیاء کرام کی تعداد کے سلسلے میں دو روایتیں ملتی ہیں، 1,24,000، 2,24,000۔ اسی لیے علماء جب بیان کرتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ 1,24,000 یا 2,24,000 سے کچھ کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں رشد و ہدایت کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے تشریف لائے۔ اب اگر کوئی مومن اللہ کے ان رسولوں کو یا اللہ کے ان انبیاء کو میں سے کسی ایک کو حالت ایمان میں دیکھتا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تب اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ حالت ایمان میں جن برگزیدہ بندوں نے اللہ کے رسول امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کو آنکھوں سے دیکھا یا آپ کی مجلس میں ایمان کی حالت میں بیٹھے، یہ دونوں فرق یاد رکھیے گا، کیونکہ جو صحابہ نابینا تھے مگر تھے نبی کی صحبت میں، جیسے عبداللہ بن مکتوم، انہوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا مگر انہیں سرکار کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو حالت ایمان میں جس نے نبی کو دیکھا یا حالت ایمان میں جس نے نبی کی صحبت حاصل کی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، تب اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور جن بندوں نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، تب اسی کو تابعی کہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں نبی کا ارشاد ہے، لا تمس النار من رآنی، جن لوگوں نے حالت ایمان میں مجھ کو دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ صحابہ اتنے عظیم المرتبت ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ولی چاہے کتنے ہی بلند مرتبے پہ فائد ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، نوجبہ میں ہو، شرفا میں ہو، بدلا میں ہو، اگر کوئی بھی ولی ان کی مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنا عظیم المرتبت ہوتے ہیں صحابی۔ صحابی کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا اب اسے تابعی کہتے ہیں۔ تابعی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لا تمس النار من رآنی ولا رآ من رآنی، جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا، یعنی صحابہ کو، اور جس نے صحابہ کو دیکھا یعنی تابعین کو۔ جو رات گزری ہے، کل کا دن گزرا ہے، اہل سنت و جماعت کے مراسم میں یہ ہے، عمدہ کھانا پکاتے ہیں، حلوہ تیار کرتے ہیں، سبھی لوگ حلوہ بناتے ہیں، کچھ لوگ بازار سے حلوہ خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد اس پر فاتحہ دیتے ہیں۔ یہ حلوہ کی تخصیص کیوں ہے؟ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، چونکہ یہ دن رضائے الہی کا کے لیے سرکار کی بارگاہ میں، پھر صحابہ کے بارگاہ میں
پھر تابعین کی بارگاہ میں، طبع تابعین کی بارگاہ میں، بزرگان دین کے بارے میں، مشائخ طریقت کے بارے میں سب کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہی ایصال ثواب کا سب سے مستحسن طریقہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھیے، نماز ہو، روزہ ہو، مالی صدقہ ہو، اوراد و وظائف ہو، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا ان اعمال خیر پر جو تو ثواب عطا فرمانے والا ہے، اس ناچیز بندے کے طرف سے تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ اور پھر حضور کے طفیل میں سارے انبیاء کرام، پھر صحابہ، صحابیات، تابعین کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، طبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بزرگان دین کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے مراسم میں ہے۔ عزیزو، خاص طور سے تابعین میں ہم ایک خاص نام لیتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دے۔ اویس قرنی کی کیا خصوصیت ہے جو ہم اپنے فاتحے میں ان کا نام لے کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں؟ خواجہ اویس قرنی یمن کے باشندے تھے۔ یمن آج بھی موجود ہے۔ دو ملکوں کی سرکار نے بڑی تعریف فرمائی ہے، یمن کی اور شام کی۔ مجلس صحابہ میں آقا کائنات نے دعا فرمایا تھا جن ملکوں کے لیے، ان میں سے یمن اور شام کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما دے۔ اس لیے اسلام کی مخالف طاقتیں، اسلام دشمن قوتیں، انہی دونوں ملک کو تباہ و برباد کرنے پر تلے۔ بتانے کی ضرورت ہے آپ کو، ان کے اسلام سے ان کو خلیش ہے، نبی سے ان کو عداوت ہے، تو نبی نے جن شہروں کی تعریف کی اس کو ہی برباد کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نبی کی دعا ہے شہر اجڑیں گے پھر بسیں گے، کیونکہ نبی نے برکت کی دعا فرمائی ہے اور اللہ کے نبی کی دعا خالی نہیں ہوتی۔ شام کے بارے آپ نے فرمایا کہ یہاں ہمیشہ 40 ابدال ہوں گے جن کے وسیلے سے زمین والوں پر بارش ہوگی، انہیں رزق دیا جائے گا۔ ملک یمن کے باشندے تھے حضرت خواجہ اویس قرنی، جن کے نام سے ہم خصوصی طور سے اس مقدس دن میں فاتحہ دیتے ہیں۔ یہ نہ تو حضرت خواجہ اویس قرنی کی ولادت کی تاریخ ہے، نہ ان کے وفات کی تاریخ ہے۔ یعنی 14 شعبان میں جو ہم فاتحہ کرتے ہیں، نہ اس دن وہ پیدا ہوئے، نہ اس دن ان کا وصال ہوا۔ ولادت کی تاریخ تو تاریخ کتابوں میں نہیں ملتی، ہاں وصال کی تاریخ ملتی ہے کہ 17 ربیع الاول کو 37 ہجری میں آپ کا کوفہ میں انتقال ہوا ہے۔ بہرحال کیا خصوصیت ہے ان کی کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں؟ صحابہ کی انجمن تھی، صحابہ نبی کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، یمن میں ایک مومن ہے جن کا نام اویس ہے، قبیلے قرن کے فرزند ہیں، وہ مجھ سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، میرے عاشق ہیں۔ اس لیے جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے سید التابعین، امام العارفین، محبت رسول میں فنا ہونے والی شخصیت کا نام ہے
خواجہ اویس قرنی۔ جب سرکار نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا ایک مومن ہے جو مجھ سے بے پناہ عشق اور محبت رکھتے ہیں، زمین والوں میں ان کی کوئی شہرت نہیں ہے لیکن آسمان والوں میں ان کا بہت مرتبہ ہے اور بڑی شہرت ہے۔ زمین والے ان کی حیثیت کو نہیں پہچانتے لیکن فرشتوں میں، آسمانوں میں ان کی بہت شہرت ہے۔ دنیا والے ان کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں مگر آسمان والوں میں ان کی عزت، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ جب سرکار نے خواجہ اویس قرنی کے تعلق سے یہ جملے ارشاد فرمائے تب اللہ کے نبی سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہ اتنے بڑے عاشق ہیں آپ کے تو پھر آپ کے زیارت کے لیے مدینہ کیوں نہیں آتے؟ ظاہر ہے اگر آپ کو دیکھ لیں گے تو منصب صحابیت پہ سرفراز ہو جائیں گے، جس منصب کو کوئی ولی پا ہی نہیں سکتا، نہ غوث اعظم نہ قطب اعظم، کوئی اس منصب کو نہیں پا سکتا۔ جب اتنا محبت رکھتے ہیں تو وہ آپ کی ملاقات کے لیے مدینہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ نبی کا ارشاد سنو، فرماتے ہیں وہ مسکین ہیں، غریب ہیں، ایک ضعیفہ ماں ہے جو ایمان لا چکی ہے، اس کے آنکھوں کی روشنی ختم ہے اور وہ فالج زدہ ہے، اپاہج ہے، انہیں اپنے والدہ کی خدمت سے اتنا موقع نہیں ملتا کہ وقت نکال کر وہ میری زیارت کے لیے آئے۔ نوجوانوں، آج جس گھر میں دیکھو ہر باپ اور ماں کو یہ شکایت ہے کہ میری اولاد نالائق ہے۔ عبرت حاصل کرو، حضرت خواجہ اویس قرنی نے عظیم منصب جو صحابیت کی تھی محض اس لیے قربان کر دیا کیونکہ ان کی ماں اپاہج تھیں، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، دن رات اپنے ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب تک جوان تھے لوگوں کے اونٹوں کو مزدوری پہ چرایا کرتے تھے، جو ملتا تھا مزدوری میں سخی اتنے تھے، تھوڑا سا پیسہ اپنے اور ماں کے خرچے کے لیے روک لیتے تھے، بقیہ سب غرباء و مساکین کو تقسیم فرما دیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ان کا حلیہ کیسا ہے، ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی فرماتے ہیں قد میانہ ہے، بدن چھریرا ہے، رنگ گندمی ہے، سینے پر گھنی داڑھی ہے، داہنے ہاتھ میں، دائنے پہلو میں اور دائنے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نشان بھی ہے۔ یہ ہے ان کی پہچان۔ نبی نے حلیہ بیان کیا۔ کبھی نبی کی بارگاہ میں آئے نہیں، یمن میں ہیں، نبی یہاں سے ان کا حلیہ فرما رہے ہیں۔ نبی ویسے ہیں کہ بدن میانہ ہے، قد میانہ ہے، بدن چھریرا ہے، سینہ کشادہ ہے، میانہ قد ہے، دائنے پہلو میں، دائنے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نشان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ ہم میں سے کسی کو بھی ان سے ملاقات ہوگی؟ تو غیب داں پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیق تو ملاقات نہ کر سکیں گے، ہاں عمر اور علی کی ان سے ملاقات ہوگی۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے تو ان کی زیارت کرو اور اپنے مغفرت کے لیے دعا کراؤ۔ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی سے ارشاد فرمایا
کہ صدیق اکبر کی تو ملاقات ان سے نہ ہوگی، مگر اے عمر، اے علی، تمہاری ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ میرا پیرہن لے لو، جب ان کی ملاقات کے لیے جانا میرا پیرہن ان کو پیش کر دینا اور کہنا کہ میرے امت کے مغفرت کی دعا کریں۔ کیسی عظیم امتی ہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ ان سے گزارش کرنا۔ کیسی محبت ہے اس نبی کو ہم سے اور آپ سے۔ خود تو دن رات رب ہب لی امتی امتی کہتے ہی رہے، لیکن ایک عاشق کے بارے میں فرمایا کہ یہ پیرہن ان کو پیش کرنا، میرا سلام کہنا اور کہنا میرے امت کے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد خلافت میں بیٹھے تو ایام حج میں آپ نے ہر ملک سے لوگ آتے تھے، اعلان فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اویس قرنی کو جانتا ہے؟ ایک قافلے تجارت مدینہ میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا حضور ہاں مجھے معلوم ہے، اویس قبیلے قرن کے ایک ممتاز فرد ہیں، مگر ان کے قبیلے والے ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں کرتے، ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جو انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں وہ سمجھا کریں، مگر ان کی دیوانگی پر ہم جیسے ہزاروں کی ہوش مندی قربان ہے۔ زمین والے یہی سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ قرن میں یہ قبیلہ ہے یمن میں، اسی کے ممتاز فرد ہیں، تو حضرت مولا علی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ پوچھتے 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 قبیلے قرن میں پہنچے، دیکھا ایک چھوٹا سا چھپر کا پھوس کا مکان ہے، دن رات اسی پھوس کے مکان میں وہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، ذکر و فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ والدہ کا وصال ہو چکا تھا۔ جب یہ دونوں حضرات اس جھوپڑی میں پہنچے اور وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو سلام عرض کر کے داخل ہوئے۔ اس چھپر کے مکان میں اور حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا حضور ہم آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے پہلو کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا ایک گمنام بندہ ہوں، گمنام ہوں اور گمنام ہی کو پسند کرتا ہوں۔ کہا حضور تو دائیں ہاتھ اور اپنا دائیں پہلو دکھا دیجئے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضور اپنا نام ضرور بتا دیں۔ فرمایا مجھے اویس کہتے ہیں۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور دائیں ہاتھ دائیں پہلو بھی دکھا دیجئے۔ دیکھا دائیں ہاتھ دائیں پہلو پر ایک چمکتا ہوا نشان تھا۔ حلیہ اللہ کے نبی پہلے ہی بتا چکے تھے، پہچاننے میں تاخیر نہیں ہوئی۔ فوراً ہی حضور کا سلام عرض کیا کہ اللہ کے محبوب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ حضور کا نام سنتے ہی تاریخ میں آتا ہے یا حبیبی کہہ کر کے محبت رسول میں زمین پر ایسے تڑپنے لگے جیسے مچھلی پانی کے باہر آ کے تڑپتی ہے، رونے لگے، بے تحاشا تڑپتے رہے، سکون ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم سے کہا میری امانت مجھے دے دو جو میرے محبوب نے مجھے بھیجا ہے۔ سرکار کا پیرہن حضرت خواجہ اویس قرنی کو پیش کیا۔ اس پیرہن مبارک کو انہوں نے پہلے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پھر سر پہ رکھا اور تھوڑی دور آپ چلے گئے اور بارگاہ الہی میں
سجدہ ریز ہو کر ہمارے اور آپ کے لیے امت محمدیہ کے لیے مغفرت کی دعا کر کر کے رونے لگے. بہت طویل سجدہ فرمایا اور رو رو کر کے ہمارے اور آپ کے لیے دعا کی. نبی کا حکم تھا. کہا میرے نبی کا حکم ہے، سر و چشم قبول ہے. بہت دیر تک روتے رہے. غیب سے ندا ہوئی، اویس میں نے اپنے محبوب کے آدھی امت کو تمہاری دعا کی بنیاد پہ بخش دیا. طویل وقفہ ہو جانے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم نے سلام کیا اور سلام کر کے واپس ہو گئے. ان کی زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو حیرت و استعجاب میں ڈوب جائیں گے. وقت ہو رہا ہے ورنہ ہم اس کے آگے کی تفصیلات کو بتاتے. اللہ اپنے اس محبوب کے صدقے میں ہماری نظر و نیات کو بھی قبول فرما لے، اور اللہ اپنے اس محبوب کے صدقے میں پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے. بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کو چین و سکون عطا فرمائے، اور ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدارس کو ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے. جن حضرات کے سنت باقی ادا فرمائے.